یہ سب کے سب عبادت کے نقطۂ نظر سے یہاں عبادت کا کام ہونا چاہیے. یہاں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ مسجدوں کو ہم سیاسی اکھاڑا بنائیں, مصلی دو حصوں میں بٹ جائیں, ٹرسٹیان کئی حصوں میں بٹ جائیں, کوئی فلاں پارٹی کا حامی ہے, کوئی فلاں پارٹی کا حامی ہے, اور ممبر سے امام صاحب بھی کسی پارٹی کی تائید میں اس کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے جہاں مسلمانوں کی مصلحت کی بات آتی ہے اس وقت کچھ رہنمائی کرنا, تعلیم دینا, یہ تو عین دین و ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ محض سیاسی مصلحتوں کی خاطر مسجد کو, مسجد کے عہدے کو, مسجد کے منصب کو, مسجد کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا کر سیاسی مقاصد کے لیے مسجد کو استعمال کرنا قطعاً ناجائز ہے. ذاتی دشمنیاں لا کے مسجد میں اتارنا, ذاتی دشمنیوں لا کے مسجد میں اتارنا, خاندانی دشمنیوں کو لا کے مسجد میں جھگڑنا, یاد رکھو یہ سب اللہ کی مسجدوں کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے, اللہ کی مسجدوں کی شان میں بہت بڑی بے ادبی ہے. ہماری دشمنیاں مسجد سے باہر تک, ہماری عداوتیں مسجد سے باہر تک, ہماری نفرتیں مسجد سے باہر تک, ہماری سیاستیں مسجد سے باہر تک. جب ہم مسجد میں قدم رکھتے ہیں مسجد کا متولی بھی, مسجد کے ٹرسٹیان بھی, مسجد کا امام بھی, مسجد کا خطیب بھی, مسجد کے مصلی بھی سب اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں. کوئی اور غرض نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے حضرات مسجد کے ساتھ بے ادبی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے چیخو پکار کرنا, چیخو پکار کرنا, چلانا, زور زور سے بات کرنا. افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسجد کے دائرے میں بسا اوقات گالیاں سنی جاتی ہیں. پیارے نبی نے مسجدوں کے حوالے سے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ, آپ نے فرمایا مسجد کو بازار نہ بناؤ, مسجد کے ساتھ بازاروں جیسا رویہ نہ کرو, مسجد میں بازاروں جیسا شور اور ہنگامہ نہ کرو. حضرات یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہ جنت کی کیاریاں ہیں, یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے. مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم در حقیقت جنت کی طرف اٹھنے والا قدم ہے. مسجدوں کا احترام کرو, مسجدوں کی حرمت کا لحاظ رکھو, مسجدوں کی تعظیم کرو. یہاں مسجدوں سے زیادہ دلچسپی لو, مسجد آؤ, مسجد کے کاموں میں حصہ لو, مسجد کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں سے اپنے دل کو لگاؤ, مسجدوں کو عبادتوں سے آباد کرو. یاد رکھو میں نے اور آپ نے کبھی, ہم نے اپنے گھر کے حمام کو کبھی صاف نہیں کیا ہوگا, اپنے گھر کے باتھ روم کو کبھی صاف نہیں کیا ہوگا, اپنے گھر کے ٹوائلٹ کو کبھی صاف نہیں کیا ہوگا. میرے لیے بھی شرف کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ جاؤ اپنے ہاتھ سے مسجد کا باتھ روم صاف کرو, ٹوائلٹ صاف کرو. یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اور یہاں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ہوتا ہے. خصوصاً ذمہ داران مساجد, مسجد کے متولی, سیکریٹری یا ٹرسٹیان, کیا مطلب ہے ان کے متولی اور سیکریٹری بننے کا مطلب یہ نہیں بس بیٹھے رہیں اور حکم دیتے رہیں, آرڈر کرتے رہیں. مثالی متولی وہ ہے, مثالی سیکریٹری وہ ہے, مثالی ٹرسٹیان وہ ہے جو آگے حکم دینے کے ساتھ ساتھ حکم دینے سے پہلے آگے بڑھ کے عملاً کام کر کے دکھاتے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قدر کی. اللہ اکبر. دیکھو ایک بڑھیا مر گئی, ایک بڑھیا مر گئی رضی اللہ عنہا. پیارے نبی صلی اللہ, کون تھی؟ حبشی النسل خاتون تھی, کالی کلوٹی خاتون تھی, مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی, اور کام یہ تھا مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی, مسجد کو صاف کیا کرتی تھی رضی اللہ عنہا وارضا. مسجد ہی میں رہا کرتی تھی. پیارے رات میں انتقال ہو گیا, پیارے نبی آرام فرما رہے تھے. صحابہ نے سوچا اگر پیارے نبی کو بتائیں گے تو آپ کے آرام میں خلل ہوگا, آپ کو ڈسٹرب ہوگا, کیوں ڈسٹرب کرے. گئے, نماز جنازہ پڑھایا, دفن کر دیے. صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے. قربان جائیے اس اخلاق پر, قربان جائیے اس کردار پر. وہ غریب عورت جس کے پاس نہ مال تھا, نہ حسن و جمال تھا, نہ حسب تھا, نہ نسب تھا, کوئی چیز نہ تھی. ایک ہی چیز تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی خادم تھی, اللہ کے گھر کی خادم تھی. اور تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے کہاں چلی گئی. دیکھ رہے ہیں آپ, جو مسجد کے خادم تھے پیارے نبی کی نظروں میں ان کی کتنی اہمیت تھی. آج مسجد کا خادم کیا ہوتا ہے ہماری نظروں میں؟
ہر کوئی اسے دھتکارنے والا، ہر کوئی اسے دبانے والا، ہر کوئی اسے رگڑنے والا، ہر کوئی اسے معاف کرنا، ہر کوئی نہیں، کوئی اسے گالیاں دینے والا، مسجد کے خادم کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ تھوڑی دیر وہ عورت نظر نہیں آئی، پیارے نبی نے کہا کہاں چلی گئی؟ غریب اگر نظر نہیں آیا کون پوچھتا ہے؟ امیر نظر نہیں آیا ہم سب پوچھ لیتے ہیں سوکار صاحب کہاں چلے گئے، غریب اگر نظر نہیں آیا کون پوچھتا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہاں چلی گئی؟ نظر نہیں آ رہی خاتون۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رات انتقال ہو گیا اس خاتون کا، اور ہم آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے ہم نے رات اسے لے جا کے دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ نے کہا اللہ اذنتمونی، کہا تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے، مجھے اطلاع دیتے، مجھے جگاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک نئی سنت آپ نے قائم کی۔ کیا سنت؟ سارے صحابہ کو لے گئے جتنے وہاں تھے، چلو قبرستان، خبر دکھاؤ، دلونی علی قبریہ، اس کی قبر دکھاؤ، اور گئے اور جا کر پیارے نبی نے قبر پہ کھڑے ہو کے با جماعت نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ کے پیچھے وہ ان صحابہ نے بھی نماز جنازہ پڑھی جو پڑھ چکے تھے۔ تو پتا چلا ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جن کی نماز جنازہ چھوٹ جاتی ہے وہ قبر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں 1 مہینے کے اندر، اور دوسرا یہ مسئلہ نماز جنازہ جو پڑھ چکے ہیں دوسری مرتبہ بھی موقع ملتا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے، پیارے نبی نے اتنی اہمیت دی، کیوں؟ مسجد کی خادمہ تھی۔ یاد رکھو مسجد کی خدمت کرنا وہ کسی بھی طرح سے ہو ہمارے لیے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے۔ ہاں قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا ہے، طبیعت کراہت کرتی ہے، اپنے بلغم سے طبیعت کراہت کرتی ہے، دوسروں کا بلغم لگا ہے، اور 10 صحابہ مسجد میں موجود ہیں۔ پیارے نبی چاہتے تو آرڈر کرتے، حکم دیتے، پر آپ نے حکم نہیں دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ خود اٹھے، تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار پہ جو بلغم لگا تھا اس کو اپنے دست مبارک سے اس چھڑی سے آپ نے صاف کیا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے ایک نوجوان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے خوشبو لے کر آؤ۔ وہ نوجوان گیا، خوشبو لے کر آیا، اور اسی چھڑی سے جس چھڑی سے آپ نے دیوار کو صاف کیا تھا خوشبو وہاں رکھی، اور رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دیوار جہاں وہ بلغم لگا تھا اس کو صاف کر کے وہاں خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل دی۔ غور کیجئے، ہاں آپ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے، صحابہ موجود تھے، آپ نے حکم دینے کے بجائے خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسجد کا ادنا سے ادنا کام بھی ہو، مسجد سے گندگی صاف کرنے کا کام بھی ہو، یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول صلوات اللہ وسلام علیہ یہ عظیم یہ کام آپ کر رہے ہیں، اور یہ کرنے میں آپ سعادت سمجھ رہے ہیں، تو کسی مسلمان کو اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ حضرات آج ضرورت ہے مساجد کے مقام کو سمجھنے کی، مساجد کی عظمت کو سمجھنے کی، مساجد کے تقدس کو سمجھنے کی، اور آج ضرورت ہے کہ مسجد کو شاعر اللہ کی حیثیت سے دیکھیں ہم، اور اس ہر طرح سے اس کی حرمت کا لحاظ